ملاقات کی برکت سے، ان کی دعا کی برکت سے کتنے ہی بے عمل باعمل بن گئے، کتنے ہی بے نمازی بن گئے، کتنے ہی سنتوں کو چھوڑنے والے سنتوں پر عمل کرنے والے بن گئے، کتنے ہی ماں باپ کو ستانے والے ماں باپ کی ادب و احترام کرنے والے بن گئے، کتنے شرابیں پینے والے شرابوں سے توبہ کر کے پاکیزہ زندگی میں آ گئے، کتنے ہی نافرمانیاں کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن گئے۔ تو آج کے اس بابرکت موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اور فائدہ کیسا اٹھانا ہے کہ جانشین امیر علیہ سنت کے میں شرکت کر کے، ان سے دعا لے کے، ان سے ملاقات کر کے اپنی زندگی میں ایک اچھی تبدیلی لے کے آنی ہے۔ آج یہ مجھے آتے ہوئے جا رہا تھا، کئی سال پہلے ہم یہاں پر ایک اجتماع ہوا تھا، یاد ہے؟ بہت پرانے اسلامی بھائیوں کو یاد ہوگا۔ اس وقت حوصلہ بڑا تھا، اس وقت سے کرتی جزیرے سے ہمیں، آپ لوگوں سے، جزیرے سے کیا پیار ہونا، یا کسی دنیا کے شہر سے، ہمیں تو مدینہ جو ہے نا وہ کشش کرتا ہے، لیکن ان آپ کے عشق اور آپ کے لگن کو دیکھ کر دل کرتا تھا ہم شہزادہ عطار کو یہاں لے کر آئے، اور آج اس لیے ان کو لے کر آئے ہیں کہ آج پھر ہم اس نیت کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ عز و جل ان کو اچھے تحفوں کے ساتھ یہاں سے رخصت کریں گے۔ تحفہ کیا لیتے ہیں؟ یہ نماز کا تحفہ لیتے ہیں، یہ سنتوں پر عمل کا تحفہ لیتے ہیں، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا تحفہ لیں گے، اس سے ان کے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ اور آج موقع بنا ہے، شب برات آنے والی ہے، اس سے پہلے آج ہمیں شہزادہ عطار کی صحبت، ملاقات، زیارت کا موقع مل رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کے آنی ہے۔ شہزادہ عطار کی آمد، 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 جانشین امیر اہل سنت کی آمد، جانشین امیر اہل سنت کی آمد۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ تمام اسلامی تشریف رکھیں، پیچھے والے بھی، اب کسی کو دھکا نہ لگے، اپنے جب وہ اطمینان کے ساتھ پیچھے والے بھی جو ہیں وہ جان جگہ میسر آتی جائے، بیٹھتے چلے جائیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جان نشین امیر سنت سنت و برا بیان فرمائیں گے۔ صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ، جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ کریم اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے جو ہے وہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے، یہ بھی عرض کر دوں کہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اس سے پہلے جتنا ہو سکے اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں، تاکہ ہمیں ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے۔ اور مومن جو ہے وہ ویسے بھی نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے کچھ نہ کچھ نیتیں کر لیا کریں، جیسے کہ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمۃ اللہ العزت نے فتاوی رضویہ شریف میں نماز کے لیے، یعنی جو نماز کے لیے جا رہا ہو تو اس کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 نیتیں لکھی ہیں، 40 نیتیں، یعنی کیا اہل اللہ کا ذوق ہوتا ہے، ان کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ بس ہمارا جو بھی کام ہو وہ ثواب والا ہو اور ہمیں ہر کام پر ثواب ملے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی مدنی سوچ عطا فرمائے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
जब पहले में दुआ पढ़ लेते हैं कि जो कि ये दुआ जो है वो शाबान में पढ़ना सुन्नत है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमदान सल्लु अलल हबीब। हजरत सैयदना वहाब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक ऐसी बस्ती के पास से हुआ जिसके इंसान और जिंद, चरिंद और परिंद, तमाम चौपाए और कीड़े मकोड़े मर चुके थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ देर खड़े उसको देखते रहे, फिर अपने हवारियों की तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, ये सब अल्लाह पाक के अजाब से हलाक हुए हैं। अगर ऐसा ना होता तो एक साथ ना मरते। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन मुर्दों को पुकारा, ए बस्ती वालों। तो उनमें से एक ने जवाब दिया, लब्बैक या रूहल्लाह, यानी ए रूहुल्लाह, हम हाजिर हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा गुनाह क्या था? तो उसने कहा, हम शैतान की पूजा और दुनिया से मोहब्बत करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी शैतान की पूजा क्या थी? वो बोला, हम अल्लाह ताला के नाफरमानों की पैरवी करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी दुनिया से मोहब्बत कैसी थी? उसने कहा, ऐसी जैसे बच्चा अपनी मां से मोहब्बत करता है। जब दुनिया हमारे पास आती तो हम खुश होते और जब चली जाती तो हम गमगीन होते, और साथ ही हमने लंबी उम्मीदें बांध रखी थी और अल्लाह ताला की इताअत से मुंह फेर कर उसकी नाराजगी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? उसने कहा, हमने रात खैरियत में गुजारी और सुबह हाविया में की। फरमाया, हाविया क्या है? वो बोला, सिज्जीन। फिर इरशाद फरमाया, सिज्जीन क्या है? उसने कहा, दुनिया के तमाम हिस्सों जितना आग का एक अंगारा है, इसमें हम सब की रूहें दफन कर दी गई हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे साथी क्यों बात नहीं कर रहे? वो बोला, ये बात करने की ताकत नहीं रखते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसकी क्या वजह है? तो वो कहने लगा कि उनके मुंहों पर आग की लगामें डाल दी गई हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, हालांकि तुम भी तो उन्हीं में से हो। तो उसने कहा, यकीनन मैं इन्हीं में हूं, लेकिन मेरा वो हाल नहीं जो इनका है। जब मुसीबत आई तो इनके साथ मुझे भी घेर लिया और अब मैं हाविया में एक बाल से लटका हुआ हूं और मैं नहीं जानता कि मुझे आग में गिरा दिया जाएगा या फिर मैं नजात पा लूंगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हवारियों से इरशाद फरमाया, मैं सच कहता हूं, जौ की रोटी खाना, साफ सुथरा पानी पीना और दानों पर कुत्तों के साथ सोना दुनिया व आखिरत के लिए यकीनन काफी है। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा क़यामत तक रहे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حکایت دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت و عبرت کے کئی مدنی پھول موجود ہیں۔ افسوس، جیسے جیسے ہم زمانے رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں فانی دنیا اور مال و دولت کی محبت کی جڑیں مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں۔ جسے دیکھو وہ دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ کثیر دولت، کئی جائیدادیں، زمینیں، فیکٹریاں، ہوٹل، پیٹرول پمپس، شاپنگ مالز، مارکیٹیں، پلازے، بنگلے اور عالیشان گاڑیاں ہونے کے بعد انسان کی حرص ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اگر کوئی درد مند عاشق رسول ایسوں کو نیکی کی دعوت پیش کرے تو اسے یہ کہہ کر جھڑک دیا جاتا ہے کہ دنیا اسی کی عزت کرتی ہے جس کے پاس دولت ہو، دولت مند ہی کامیاب ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں کہ کہیں ہم دنیا سے محبت کرنے والوں کے عبرتناک انجام سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ہمیں مغفرت کا پروانہ مل چکا ہے؟ کیا ہم پچھلی امتوں پر آنے والے عذابات کو بھول گئے؟ کیا ہمیں روزانہ اٹھتے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا ہم بستر علالت پر سسکتے مریضوں سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ کیا ہم نزا کی سختیاں سہ سکیں گے؟ کیا ہم تنگ و تاریک قبر کو بھول گئے؟ کیا ہم قبر کے سانپ بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں سے نجات کا سامان نکال لیا؟ کیا ہم منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری کر چکے ہیں؟ کیا قیامت کے دن کے حساب و کتاب کی تیاری ہم کر چکے ہیں؟ بہرحال عافیت اسی میں کہ ہم نے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک؟ تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک؟ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی محبت شیطان کا ایک ایسا جال ہے کہ اس میں پھنس کر انسان نیک کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا پہلے یہ مستحبات سے دور ہوتا ہے، پھر سنتوں سے غافل ہوتا ہے، اس کے بعد فرائض و واجبات چھوڑنے کی عادت بنتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ حرام کاموں کا عادی بن جاتا ہے، نمازیں چھوڑنے کا معمول بن جاتا ہے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، دوسروں کا دل دکھانے، گانے باجے سننے اور تمام اور طرح طرح کے حرام اور ناجائز کاموں میں زندگی بسر ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا اپنوں کو بھلا بیٹھتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا مخلص دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا غریبوں کو حقیر اور کمتر سمجھنے
بننے لگتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا کنجوس ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والے پر نصیحت اثر نہیں کرتی، دنیا میں ضرورت سے زیادہ رہنے والا حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پاتا، دنیا میں ضرورت سے زیادہ رہنے والا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے بھی غافل ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا چوروں لٹیروں اور ڈاکوؤں کا شکار ہو جائے، الغرض دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا طرح طرح کی آفات میں مبتلا رہتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والے اگر دنیا کی حقیقت کو جان لیتے تو کبھی بھی اس سے دل نہ لگاتے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات مقدسہ میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ترجمہ کنز ایمان، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ اس آیت مقدسہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ اس آیت میں دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ دنیا بہت کم نفع والی اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے بارے میں 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے جو کہ بچوں کا کام ہے، اور صرف اس کے حصول میں محنت و مشقت کرتے رہنا، وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی زینت اور آرائش کا نام ہے جو کہ عورتوں کا شیوا ہے۔ دنیا کی زندگی آپس میں فخر و غرور کرنے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے کا نام ہے، اور جب دنیا کا یہ حال ہے اور اس میں ایسی قباحتیں یعنی برائیاں موجود ہیں تو اس میں دل لگانے اور اس کے حصول کی کوشش کرتے رہنے کے بجائے ان کاموں میں مشغول ہونا چاہیے جن سے اخروی زندگی سنور سکتی ہے۔ آئیے دنیا کی حقیقت کے بارے میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے چند ارشادات سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا ابلیس لعین یعنی لعنتی شیطان کی بیٹی ہے، اور دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خاوند ہے۔ ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، لہذا میرے بھائی اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے رشتہ قائم نہ کرو۔ حضرت فضیل بن یاس رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوئے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے
ہم اس کی پہچان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے قطع رحمی کرتے تھے، اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے۔ پھر اس بڑھیا نما دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پکارے گی، تو یہ دنیا پکارے گی، اے میرے پروردگار عز و جل، میری پیروی کرنے والے دنیا ظالم اور مکہ شہد کھا کر زہر آتی ہے، ایسی قاتل ہے کہ اپنے خاون یعنی جو محبت کرتا ہے اس کی خون چوس لیتی ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو پھر ایسی مردار دنیا پر کیوں آ جائے؟ ہزاروں کے آزما ہیں اور آزمائی ہوئی چیز کو مزید کیا آزمانا؟ یہ سید اعلی حضرت کے اشعار ہیں تو جن کا میں نے خلاصہ بھی کر دیا۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن دنیا کے مذمت کے متعلق فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، اگر دنیا کی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کافر کو نہ دیتا۔ دنیا ذلیل ہے اسی لیے ذلیلوں کو دی گئی، جب اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی۔ دنیا آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں لٹکی ہوئی ہے، یعنی روتی دھوتی ہے اور کہتی ہے اے میرے رب تو مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ پھر فرمایا سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے تھے؟ اللہ کریم دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسا دور فرماتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بیمار بچے کو نقصان دہ چیزوں سے دور رکھتی ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے۔ ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، 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 یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بزرگان دین رحمہم اللہ المبین
کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی یہ ہمارے عیل ہیں۔ اور یہ حضرات دنیا کی حقیقت اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا ان کی طرف آتی ہے مگر وہ دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ آخرت کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ آئیے ایک ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو زہد و قناعت یعنی دنیا سے بے رغبتی کو اختیار کر لیا، عیش و عشرت کو ٹھکرا دیا، لذیذ کھانے چھوڑ دیے اور بہت سادہ غذا استعمال فرمانے لگے۔ چنانچہ نعیم بن سلامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی تناول فرما رہے تھے۔ یونس شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلافت کے بعد اس حال میں دیکھا کہ اگر میں چاہتا تو بغیر چھوئے ہوئے ان کی پسلیوں کو گن سکتا تھا۔ آپ کے غلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے آقا امیر المؤمنین کے پاس آیا تو آپ مسور کی دال تناول فرما رہے تھے، تو میں نے کہا کل یوم عدس یعنی روز روز دال؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ نے فرمایا ھذا طعام مولاک امیر المؤمنین، یعنی تمہارے آقا امیر المؤمنین کی یہی غذا ہے۔ سبحان اللہ، قربان چاہیے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دنیا سے بے رغبتی پر، کہ جو اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہوتے ہوئے بھی سادہ غذا استعمال فرماتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سادگی اپنائیں اور دال سبزی بھی خوشی خوشی کھا لیا کریں۔ اور مسور کی دال کی تو کیا شان ہے کہ حدیث پاک میں اسے برکت والی چیز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی ہے، کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی اور آنسوؤں کو بڑھاتی ہے۔ اس میں یعنی مسور میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام کی برکات شامل ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام بھی شامل ہیں۔ امام ثعلبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن زیتون، ایک دن گوشت اور ایک دن مسور کی دال سے روٹی تناول فرماتے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسور اور زیتون نیکوں کی غذا ہے۔ مسور بدن یعنی باڈی کو دبلا کرتا ہے اور دبلا بدن عبادت میں مددگار ہوتا ہے، اور مسور سے ایسی خواہش نہیں بھڑکتی جیسی گوشت کھانے سے بھڑکتی ہے۔ میں کم کھانا کھانے کی عادت بناؤں، خدا یا کرم استقامت بھی پاؤں، آمین۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک سچی حقیقت ہے
کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور دنیا کا طلبگار بظاہر اس دنیا کے حصول پر بہت خوش ہوتا ہے، اس سے لمبی لمبی امیدیں واپس تک کر لیتا ہے، اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، مگر جب ہوش آتا ہے تو ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، اور دنیا میں رہ کر جو آخرت کی بہتری کی کوششیں کرتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، جبکہ دنیا میں رہ کر صرف دنیا کمانے والا آخرت کے فوائد اور ثمرات سے محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے رنگینیوں میں کھونے والا شیطان کو پیارا لگتا ہے، جبکہ آخرت کی تیاری کرنے والا اللہ کریم کا محبوب بنتا ہے۔ دنیا کا راستہ بظاہر نفسانی خواہشات اور لمبی امیدوں کی وجہ سے آسان نظر آتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہے۔ آخرت کا راستہ بظاہر مشکل و دشوار نظر آتا ہے، لیکن اس کی منزل جنت کا خوبصورت اور ہمیشہ رہنے والا مقام ہے، کہ دنیا کے مقابلے میں ہمارے بہت قریب ہے، لہذا اس کی طرف دل بہت جلد مائل ہو جاتا ہے، جبکہ آخرت دنیا کے بعد ہے، اس لیے اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کو دنیا کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف نیکی کی دعوت میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا لغوی معنی قریب ہے، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات و لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ حضرت سیدنا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ آخرت کے گھر سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، بس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری اور غیر ضروری چیزیں دنیا میں داخل ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے یہ عرض کر دوں کہ کون سی دنیا اچھی ہے اور کون سی دنیا قابل مذمت، یعنی کون سی دنیا بری ہے، کیونکہ اس میں بھی قسمیں ہیں نا۔ تو یاد رہے کہ دنیاوی اشیاء کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، وہ دنیاوی اشیاء یعنی وہ دنیاوی چیزیں جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ تو ایسی چیزیں صرف 2 ہیں، علم اور عمل۔ عمل سے مراد ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت کرنا۔ دنیاوی اشیاء کی دوسری قسم، یعنی دنیاوی چیزوں کی دوسری قسم، وہ چیزیں جن کا فائدہ دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، مثلا زمین، جائیداد، سونا چاندی، عمدہ کپڑے یعنی اچھے کپڑے یا مہنگے کپڑے، اور اچھے کھانے کھانا، اور یہ دنیا کی قابل مذمت قسم میں شامل ہے، یعنی یہ جو میں نے عرض کی اس کی مذمت کی گئی ہے۔
اور دنیاوی چیزوں کی تیسری قسم وہ چیزیں جو نیکیوں پر مددگار ہوں، جیسے ضروری غذا، ضروری کھانا، ضروری کپڑے وغیرہ، یہ قسم بھی اچھی ہے، لیکن اگر صرف دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو تو اب یہ دنیا قابل مذمت کہلائے گی۔ مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت بھائی جائے گا، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا ایک مسافر خانے کی طرح ہے جس میں مسافر آ کر قیام کرتے ہیں اور چند دن رہنے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مسافر خانے میں آ کر چند دن رکنے والا کبھی بھی وہاں رہتے ہوئے لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھتا اور اس کی رونقوں سے دل نہیں لگاتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عارضی گھر یعنی دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیں، کیونکہ ہمیں ایک دن یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ ہماری منزل یہ نہیں ہے بلکہ ہماری منزل جنت ہے۔ آئیے اپنے دل میں دنیا سے بے رغبتی بڑھانے اور فکر آخرت اجاگر کرنے کے تین فرامین مصطفیٰ سنیے اور صحت و عبرت کے مدنی پھول چنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ پاک اس کے تمام کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ کریم اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ بس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ تیسری حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نئی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا آخرت کی ضد ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم، عقل اور ایمان کا کم تر درجہ یہ ہے کہ انسان جان لے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، نہ کہ دنیا میں مشغول ہو جائے۔ وہ دنیا کی رنگینی میں کھویا رہا، برباد ہوا جس نے عشق نبی سے دل کو خالی اور ویران کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف دنیا کے لیے ہی نہ کوڑتے رہیں، آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں، کیونکہ دنیا کی مثال ریت جیسی ہے۔ ریت کی جتنی بھی بڑی مٹھی بھر لی جائے،
آہستہ آہستہ ذرات کی صورت میں تمام ریت مٹھی سے نکل ہی جاتی ہے اور بالآخر مٹھی خالی کی خالی رہ جاتی ہے۔ تو ایسا ہی کچھ حال اس دھوکے باز دنیا کا ہے۔ انسان زندگی بھر دنیا سے وفاداری کرتا ہے، دنیا کمانے کی لگن میں دن رات ایک کر دیتا ہے، پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے، 20-20 گھنٹے کام کرتا ہے، فقط اس لیے کہ پیسہ کمانا ہے۔ الغرض دن گزرتا ہے تو اسی سوچ میں کہ پیسہ کمانا ہے، رات گزرتی ہے تو اسی کڑن میں کہ پیسہ کمانا ہے، دل دھڑکتا ہے تو اسی دھن میں کہ پیسہ کمانا ہے، اور قدم اٹھتا ہے تو اسی جستجو میں کہ پیسہ کمانا ہے۔ مگر وہ پیسہ، وہ مال، وہ دولت جس کے لیے اپنی صحت کی پرواہ نہ کی تھی، وہ دنیا جس کی خاطر دن رات ایک کے تھے، وہ مال جسے پانے کی جد و جہد میں اوور ٹائم لگائے تھے، وہ دولت جس کے حصول کے لیے حرام حلال کی پرواہ نہ کی تھی، وہ مال جس کو پانے کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی مہینے اور سال ضائع کر دیے تھے، وہی مال، وہی پیسہ، وہی دولت کچھ عرصے کے بعد بیماریوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بندہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو مختلف بیماریاں استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اب نہ وہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ آخرت کے لیے کچھ کر پاتا ہے۔ دنیا کی فتنے بازیوں سے خبردار کرتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اے لوگوں، اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے، اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے، اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے کہ فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا ہے، پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری ہو گئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا اور پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا، اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، رونے کی آوازیں آنے لگی اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا۔ تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا، زبان تھر تھرا رہی ہے، تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں، تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں بھائی ہے، لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے، بس تو بول نہیں سکتا، تمہاری زبان میں مہر لگ گئی جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی، پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی۔ پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا، اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں، پھر تمہارا کفن لاتے ہیں اور تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں۔ اب تمہاری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تجھ سے حسد کرنے والے بھی آرام پاتے ہیں۔
گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے اور تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں۔ دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، اشک مت دنیا کے غم میں تو بہا، ہاں نبی کے غم میں خوب آنسو بہا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی محبت سے پیچھا چھوڑانے، فکر آخرت کا جذبہ پانے اور نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے، نیکیاں کرنے کا ذہن بنانے کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے اور نماز کی دعوت عام کرنے کا ذہن بنانے کے لیے، سنتوں پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کا ذہن بنانے کے لیے آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہو جائیے اور دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے باز دنیا سے بچائے، اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل، پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں جبکہ ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ گھر والے اور مال لوٹ آتے ہیں جبکہ اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ما قدما، یعنی اس نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ پوچھتے ہیں ما خلفا، یعنی اس نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا، یعنی مرتے وقت وارثین ورثہ یہ تو چھوڑے ہوئے مال کی فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ شخص کیا چھوڑ کر جا رہا ہے، اور جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اعمال اور عقائد کا حساب لگاتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دنیا اور اس کے سامان کی فکر چھوڑیں اور نیک اعمال کمانے میں مشغول ہو جائیں۔ اور جس مال اور دولت کمانے کے لیے ہم اپنی زندگی ختم کر بیٹھے ہیں، اس میں سے بھی صرف اتنا ہی ہمارا ہے جتنا ہم نے خرچ کر دیا، جتنا ہم نے استعمال کیا، جتنا ہم نے صرف کیا، یا جتنے سے ہم نے فائدہ حاصل کیا، اور جو رہ گیا وہ ہمارا نہیں، بلکہ وہ ورثہ کا ہوگا۔ جو بچ گیا وہ ہمارا نہیں بلکہ ورثہ کا ہوگا۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ مال اور دولت اور دنیا کی ہوس ختم کریں اور عاقبت سنوارنے پر توجہ دیں۔ اس مال نے کسی سے وفا نہیں کی، اور یہ مال، یہ پیسہ واقعی ہاتھوں کا میل ہے،
بالفرض اگر زندگی میں کروڑوں بلکہ اربوں روپے جمع کر بھی لیے جائیں تب بھی ہم صرف اتنا ہی استعمال کر سکتے ہیں جتنا ہم کر سکیں. اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے، سخت بھوک لگی ہوئی ہے، وہ بھوکا ہے اور اس کے سامنے بریانی کی دیگ تیار ہو رہی ہے، بریانی کی دیگ پک رہی ہے، اور جو اس کی خوشبو جو ہے نا، اس کی جو بھینی بھینی خوشبو ہے، اس سے بہت جو ہے نا وہ مزہ آ رہا ہے، اور یہ خوشبو اس کے دل اور دماغ کو مسحور کر رہی ہے، اور دل اس کی طرف مائل ہے اور منہ میں پانی بھی آ رہا ہے، اور دل کر رہا ہے کہ بس ساری کی ساری دیگ میں کھا جاؤں. مگر حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھوکا شخص اگرچہ کہ 3 دن کا بھوکا ہو، یہ اس دیگ میں سے کتنا کھا لے گا؟ 1 پلیٹ، 2 پلیٹ، 3 سے 4 پلیٹ کھا لے گا، اور 4 پلیٹوں کے بعد اس کے جو ہے نا وہ مزید کھانے کی گنجائش نہیں ہوگی. حالانکہ اتنی بھوک ہونے کے باوجود کہ 4 پلیٹوں سے زیادہ وہ نہیں کھا سکے گا. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے مگر اس کا جی سیر نہیں ہوتا، اور دل کر رہا ہوتا ہے کہ اور کھائیں، کہ بہت لذیذ بنا ہوا ہے، مگر ہم کھاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ مزید کھانے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. اب چونکہ پیٹ بھر گیا ہے تو مزید کھانا کہاں جائے گا؟ تو بالکل اسی طرح ہم جتنا بھی کمائیں، کروڑوں روپے کما لیں، اربوں روپے کما لیں، مگر ان میں سے اتنا ہی کھائیں گے پیئیں گے جتنے سے پیٹ بھر جائے گا. اسی طرح کپڑا بھی اتنا ہی استعمال کیا جائے گا کہ جتنے سے ایک سوٹ بن جاتا ہے. جیسے کپڑے کا تاجر ہے، کپڑے والا ہے، اربوں روپے کا مالک ہے، کیا اس کو دیکھا ہے کہ 10-15 جوڑے اس نے ایک ساتھ پہنے ہوئے ہوں؟ دیکھا ہے کسی نے؟ اگر پہنے گا تو لوگ اسے پاگل کہیں گے. تو خیر، دنیاوی مال و دولت کے انبار بھی جمع کر لیے جائیں تب بھی ہم استعمال اتنا ہی کر پائیں گے جتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور باقی سب کا سب یہیں دنیا میں رہ جائے گا، ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ میرا مال کہتا رہتا ہے، حالانکہ اس کے مال کے صرف 3 حصے ہیں. ایک وہ جو کھا کر ختم کر دیا، دوسرا وہ جو پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ جو کسی کو راہ خدا میں دیا اور جمع کر لیا. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب ختم ہو جانے والا ہے، اور وہ اسے دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مال آخرت میں جمع کرنے کی، آخرت کے لیے جمع کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنا بیان اب جو ہے وہ اختتام کی طرف لاتا ہوں. تو سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی،
اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آئیے سیدھے ہاتھ سے لینے دینے کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا اور الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے شیطان جو ہے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا اور الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں دائیں جانب سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ تو سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ داہنی طرف رہتا ہے، اس وجہ سے یہ سمت افضل ہے، یعنی یہ رائٹ سائڈ جو نا یہ افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا نسیان لگتا ہے، یعنی بھول کا مرض پیدا کرتا ہے الٹے ہاتھ سے کھانا، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا بالخصوص چاول وغیرہ کھاتے وقت کچھ دانے الٹے ہاتھ میں گرائیں تو انہیں سیدھے ہاتھ میں لے کر کھائیے۔ سیدھا ہاتھ سالن وغیرہ سے آلودہ ہو جانے کی صورت میں الٹے ہاتھ سے پانی پینے کے بجائے سیدھا ہاتھ استعمال کیجئے۔ گرم چائے کو فریج میں ٹھنڈا کرنے کے لیے کپ الٹے ہاتھ میں اور فریج کو سیدھے ہاتھ میں لے کر چائے نوش کیجئے، جو رکابی ہوتی ہے نا فریج۔ کسی کو پانی پلاتے وقت الٹے ہاتھ سے جگ پکڑ کر سیدھے ہاتھ میں گلاس رکھیے تاکہ پانی پیش کرتے وقت سیدھا ہاتھ استعمال ہو۔ اور مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لینے اور دینے میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرو، یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ کل قیامت کو جب نامہ اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق دایاں ہاتھ آگے بڑھ جائے، تب تو کام ہی بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج شب جمعہ بھی ہے، آئیے جو ہمارے ہفتہ وار جو درود پاک ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے
اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى لہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے، یعنی یہ کون ہے ایسا بلند مرتبے والا، ایسا مرتبے والا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔
صلاة وسلاما علیک یا رسول۔ الحمدللہ عز وجل، آج ہمارے اس جزیرہ کریتی میں دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں جانشین امیر اہل سنت شہزادہ عطار تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سال ہر سال سے کئیوں کی خواہش تھی کہ کبھی کوئی موقع بن جائے، کسی طرح ہم باب المدینہ پہنچیں، ملاقات کا شرف مل جائے۔ آج کرم بالائے کرم ہو گیا کہ شہزادہ عطار ہی تشریف لے آئے ہیں، تو یقیناً ان کی صحبت زیارت اس کی برکتیں بھی ہیں۔ اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، موقع اچھا بنا ہوا ہے۔ سچی توبہ جو ہے نا وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ زندگی کے موقع ہوتے ہیں انسان اپنے اندر ایک تبدیلی لائے، گناہوں کی عادتوں کو چھوڑے، برائی کی عادتوں کو چھوڑے۔ آج اگر کوئی بے نمازی تھا تو نمازی بن کے جانے کا جائے، وہ پکا ارادہ کر کے جائے۔ اگر کسی کی شراب کی عادت نہیں چھوٹتی تھی، آج شہزادہ عطار سے دم کرا لو، اللہ شراب کی نفرت دل میں پیدا کر دے، شراب سے نفرت ہو جائے تو ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور برائی کی عادتیں ختم کرنے کی، بے حیائی سے بچنے کی، گناہوں سے بچنے کی، کیوں آج موقع یہ بنا ہے، توبہ بھی کر لیں، کیونکہ شب برات بھی آ رہی ہے، نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں۔ ہم نے کیا کچھ لکھوا رکھا ہے نامہ اعمال میں، غور تو کریں۔ تو آج اپنے گناہوں سے پکی توبہ بھی کرنی ہے اور ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا ذہن بنانا ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی کاموں میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیں کہ گناہ کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، گناہ کا موقع ہی نہ ملے۔ برے دوستوں سے بچیں، بری عادتوں سے بچیں، اپنے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل بری عادتوں سے بچے رہیں گے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے۔ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ یہ نہیں مرے گا، اور یہ بھی ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل جانشین امیر اہل سنت شہزادہ عطار ابو سعید عبید رضا المدنی عطاری دامت برکاتہم العالیہ کو امیر اہل سنت نے اپنی خلافت بھی عطا فرمائی ہے، اپنا جانشین بھی مقرر فرمایا ہے، یعنی یہ بیعت بھی کر سکتے ہیں سلسلہ قادریہ میں، اور یہ الحمدللہ عز و جل امیر سنت کی اجازت ان کو حاصل ہے، تو یہ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بناتے ہیں۔ تو میں آپ سے بھی جو آج کریتی جزیرہ جو ہے وہ ہمارا یونان کا، اس کریتی جزیرے میں جو عاشقان رسول اجتماع میں موجود ہیں، ان سے اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں اس اجتماع کو دیکھ رہے سن رہے، ان سے یہ عرض کروں گا کہ شب جمعہ بھی ہے، موقع اچھا بنا ہوا ہے، جانشین امیر علیہ سنت ہمارے پاس ہیں، اور سچی توبہ بھی کر لیں اور غوث پاک کے مرید بھی بن جائیں، اور جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے پیر صاحب کے مرید ہی رہیں گے اور غوث پاک کے سلسلے کا فیض بھی جاری ہو جائے گا۔ میں جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں مرید بھی بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے بجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بڑی کوششوں سے، بڑی چاہتوں سے اجتماع کا انتظام کیا ہے، اس طرح سے منچ تیار کیا، اس طرح سے سنگ رکاوٹ لے کر لائے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک خاص علاقے میں سنگ اکٹھے نہیں رہتے، مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کسی علاقے سے کسی علاقے سے، دور دراز جزیرے میں رہنے والے ہیں۔ ہمارے عاشقان رسول کے دل میں کئی مرادیں ہوں گی، کئی دل میں حاجتیں ہوں گی، کئی دل میں تمنائیں لیے بیٹھے ہوں گے، کئیوں کے دل چاہتا ہے مدینے جانے کو، لیکن اسباب نہیں بن پاتے، کسی کے کاغذ نہیں بن پاتے، وسائل نہیں بن پاتے۔ مدینے کی دعا بھی دے دیں، کسی کے اوپر قرضہ ہے، کسی کے اوپر طرح طرح کے جادو جنات کا اثر ہے، کسی کے گھر میں پریشانی جھگڑا ہے، رزق میں کہیں تنگی ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کے گناہوں کی عادتیں نہیں جاتی، نیک کئی بننا چاہتے ہیں لیکن اس نفس شیطان کھینچ کے لے جاتے ہیں، پھر بچنا چاہتے ہیں گناہوں سے۔ آج ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں، ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، اور یہ طرح طرح کی جو پریشانیاں یہ بھی دور ہو جائیں، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ آپ امیر امیر سنت کے شہزادے ہیں، آپ ان کی قربت میں رہنے والے ہیں، آپ ہمارے لیے ویسے آج دعا کر جائیں کہ ہمارا دل دنیا کی گندی محبت سے اچاٹ ہو جائے، اور دنیا کے جھنجھٹوں اور دنیا کی پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا ملے، ہمیں مدینے کا عشق نصیب ہو جائے، ہمارے دل سے دنیا کی گندی محبت بھی نکل جائے، اور ہمارے مسائل بھی حل ہو جائے، ہماری مشکلات بھی آسان ہو جائے، اور ہماری دعاؤں پر، ہماری حاجتوں پر اللہ کی رحمت کی نظر ہو جائے۔ ہمارے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں
ہمارے لیے دعا کرتے قرآن میں کئی تمنا لے کر آئے کہ انہوں نے دعا کے لیے کہا بھی ہے، حضور ہمارے لیے دعا بھی فرماتے، ہم پر کرم کی نظر فرماتے۔